السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ایک اور دوائی کے بارے میں ہے۔ یہ جو دوائی ہے اس کو ہم زپراسیڈون کہتے ہیں، اور یہ بہت سارے برانڈ نیم سے اویلیبل ہے۔ جو اس کے انٹرنیشنل برانڈز ہیں اس کے اندر جیوڈون کے نام سے یہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ یہ زیلڈاکس کے نام سے، زیپیکس کے نام سے، پریزپ کے نام سے، ان ناموں سے یہ دوائی جو ہے مارکیٹ میں آتی ہے۔ یہ جو بیسیکلی دوائی ہے یہ ایک اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن ہے، جس کو ہم سیکنڈ جنریشن اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز کی کلاس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ مختلف امراض میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر شکیزوفرینیا کے مرض میں، اور اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جب تیزی کا فیز آتا ہے مینیا کا، تو اس کے اندر بھی۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈوپامین اور سیروٹونین 2A ریسیپٹرز کو بلاک کرتی ہے۔ لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سیروٹونین ریسیپٹرز کی بلاکیٹ کے اوپر کام ہے وہ اس کی شرح کافی زیادہ ہے بنسبت ڈوپامین بلاکیٹ کے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف سیروٹونین 2A کو نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے سیروٹونین کے ریسیپٹرز پہ کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سیروٹونین اور نور ایڈرینلین کی ری اپٹیک کو بھی انہیبٹ کرتی ہے۔ اس کی کچھ اہمیت ہے اس میکینزم کی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ سیروٹونین 2A بلاکیٹ اور ڈوپامین بلاکیٹ سے جو شکیزوفرینیا کا مرض ہے، جس میں انسان حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتا، اس کو غیبی آوازیں آتی ہیں، مختلف طرح کے غلط عقائد دماغ میں آ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں تو بہتر ہوتی ہیں اس دوائی سے، جیسے باقی اینٹی سائیکوٹک سے بھی بہتر ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن، انزائٹی، ان چیزوں کے اندر بھی کمی لے کے آتی ہے۔ تو یہ اس کا ایڈیشنل بینیفٹ ہے، کیونکہ یہ نور ایڈرینلین اور سیروٹونین کی ری اپٹیک کو انہبٹ کرتی ہے، وہ زیادہ دیر تک سائنیپس میں رہتے ہیں، تو جو موڈ سمٹمز ہیں وہ بھی، کیونکہ اکثر شکیزوفرینیا یا اس طرح کے پیشنٹس میں موڈ سمٹمز بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی یہ بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں شکیزوفرینیا کے اندر ایک کیٹیگری ہوتی ہے سمٹمز کی، جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سمٹمز۔ نیگیٹو سمٹمز سے کیا مراد ہے کہ یہ سمٹمز ڈپریشن سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ انسان کا ملنا جلنا باقی لوگوں سے بہت کم ہو جاتا ہے، باتیں کرنا باقی لوگوں سے بہت کم ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، نہ خوشی محسوس کرتا ہے نہ غمی محسوس کرتا ہے۔ یہ جو علامات ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس دوائی سے جو ہے اس میں بہتری کی جو شرح ہے وہ بنسبت باقی اینٹی سائیکوٹکس کے زیادہ بہتر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس دوائی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس دوائی کا جو اثر ہے، کیونکہ تمام اینٹی سائیکوٹک دوائیوں کا کولینرجک ریسیپٹرز پہ، ہسٹامین کے ریسیپٹرز پہ، اور اس کے علاوہ الفا 1 ایڈرینو ریسیپٹرز کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ان اثرات کی وجہ سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں۔ وہ سائیڈ ایفیکٹس اگرچہ ہیں تو اس دوائی میں بھی تھوڑے بہت، لیکن باقی دوائیوں کی نسبت بہت کم ہے، کیونکہ ان تینوں ریسیپٹرز پہ، یعنی کولینرجک M1 ریسیپٹرز پہ، ہسٹامین H1 ریسیپٹرز پہ، اور الفا ایڈرینو ریسیپٹرز پہ اس دوائی کا جو انٹریکشن ہے، جو عمل دخل ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اس دوائی سے باقی اینٹی سائیکوٹکس کی نسبت کافی کم ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک سائیڈ ایفیکٹ بڑا کامن ہے کہ بندہ ایک دم سے جب لیٹ کے اٹھتا ہے تو بلڈ پریشر کا کم ہونا، جس سے بندے کو چکر محسوس ہو سکتے ہیں، یہ اس دوائی سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو اینٹی سائیکوٹک دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری جو کام کرنے کی اور کام پہ فوکس کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کمی بھی زپراسیڈون والے پیشنٹس میں کم دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ ان کا کولینرجک ریسیپٹرز کے اوپر اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ ہسٹامین ریسیپٹرز سیڈیشن یعنی کہ نیند اور غنودگی پیدا کرتے ہیں، تو وہ بھی نسبتاً اس دوائی کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ وزن کا بڑھنا بھی اس دوائی سے کم ہوتا ہے، اور ایک اور چیز، پرولیکٹن لیول بھی یہ دوائی نہیں بڑھاتی،
تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں اس دوائی کے۔ اگر ہم اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ایک بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اس دوائی کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں، سب سے زیادہ کامن، وہ ہیں ایک تو سر کے درد کا ہونا اور دوسرا نیند کا آنا۔ اب یہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ نیند اور غنودگی کم پیدا کرتی ہے باقی دوائیوں سے، لیکن اس کے باوجود کچھ مریضوں کو نیند زیادہ آنے کا مسئلہ اس دوائی سے ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا ایک کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ نیند بہرحال بڑھ سکتی ہے کچھ پیشنٹس میں۔ اسی طرح سے اس کے کچھ اور اثرات جو کہ کامنلی دیکھنے میں آتے ہیں، یہ جو منہ میں تھوک بننے کا عمل ہے اس کو بڑھا بھی سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو زیادہ منہ سے جو ہے نا وہ پانی آتا ہے، کچھ لوگوں کا منہ خشک ہو جاتا ہے یہ دوائی یوز کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے فلو کی طرح کی علامات آنا، ناک بہتے رہنا، کھانسی آنا، یہ بھی اس دوائی سے ہو سکتی ہے۔ معدے کے جو علامات اس میں آتی ہیں اس میں متلی ہونا، الٹی آنا، کچھ لوگوں کو قبض کی کیفیت ہونا یا کچھ لوگوں کو ہیضے کی کیفیت، لوز موشنز کی کیفیت ہونا، اسی طرح سے جو ہے نا وہ بھوک کا اڑ جانا اور وزن کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ باقی اینٹی سائیکوٹکس کی نسبت اس دوائی میں وزن بڑھانے کی صلاحیت بہت کم ہے، تو یہ اس لحاظ سے اچھی دوائی ہے، بلکہ ایون شوگر کے پیشنٹس میں یہ کافی اچھی دوائی کے طور پہ یوز ہو سکتی ہے اگر ان کو ضرورت ہو تو۔ اس طرح سے اور جو سائیڈ ایفیکٹس کی ہم بات کریں تو اگر ہم دل کے سسٹم کی بات کریں تو ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے دوائی سے، اور اگرچہ یہ جو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہے کہ بندہ ایک دم سے لیٹ کے اٹھا، اس کا بی پی ڈاؤن ہوا، چکر آئے، یہ باقی دوائیوں کی نسبت اس میں کم ہے، لیکن باوجود اس کے کچھ مریض یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی فیل کر سکتے ہیں اس دوائی سے بھی۔ اسی طرح سے اس دوائی سے بھی باقی اینٹی سائیکوٹکس کی طرح ایکسٹرا پیرامڈل سائیڈ ایفیکٹس انسان فیل کر سکتا ہے، یعنی ہاتھوں پہ راشا طاری ہونا، کپ کپی طاری ہونا، جسم میں اکھڑاؤ پیدا ہونا یا ٹانگوں میں بے چینی وغیرہ جسے اکتھیزیا کہتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی دیکھنے میں آ سکتی ہیں کچھ پیشنٹس میں۔ دو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں جو کہ ہوتے تو بہت کم ہیں، لیکن وہ سیریس کیونکہ ہو سکتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں ذرا بتانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ سکن ریش ہو سکتے ہیں اس دوائی سے۔ سکن ریش یہ ضروری بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بہت سویئر قسم کا سکن ریش ہو، عام طور پر جن پیشنٹس کو ہوتے ہیں ان کے سکن ریشز جو ہیں وہ اتنے سویئر نہیں ہوتے، لیکن بہت ہی کم لوگوں میں شدید نوعیت کا سکن ریش ہو سکتا ہے جو کہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بات پتہ ہونا ضروری ہے پیشنٹس کو۔ اسی طرح سے جو اولڈ ایج کے پیشنٹس جو ڈیمینشیا کے مرض میں مبتلا ہوں، کبھی کبھی ڈیمینشیا کے ساتھ سائیکوسس آتی ہے، تو اس میں تمام اینٹی سائیکوٹکس جو ہیں جس میں زپراسیڈون بھی شامل ہے، اس کے بارے میں ایک بلیک باکس وارننگ ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے دیتے ہوئے، کیونکہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں میں جب ہم اینٹی سائیکوٹک دوائیاں یوز کرتے ہیں ڈیمینشیا کے پیشنٹس میں، ان میں مورٹیلٹی یعنی ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھ کے دوائی دینی پڑتی ہے خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں کہ اگر آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ایک دم سے چھوڑنا نہیں ہے، اگر اس کو چھوڑنا ہو تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ ایک دم سے دوائی چھوڑیں گے تو کچھ وڈرال سمٹمز آ سکتے ہیں، جس میں انسان کی بھوک غائب ہونا، انسان کو متلی اور الٹی والی کیفیت آنا، بے چینی ہونا جسم میں، زیادہ پسینہ آنا، نیند غائب ہو جانا، تو یہ جو مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے جیسے زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، تو یہ والے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں جو کہ اگر سلولی کم کیے جائیں تو نہیں آتے، اور اگر بالفرض آئیں بھی صحیح کچھ سائیڈ ایفیکٹس یہ والے، تو کچھ دنوں میں یہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اس دوائی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کھانے کے ساتھ لینا چاہیے اس کو، اور اس کے ساتھ الکوہل وغیرہ کا یوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے کومنٹس میں بتاتے رہیے کہ آپ کس ٹاپک کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔